السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. صدق الله العظيم. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وقال النبي العربي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین اکرام، بزرگان دین اور ملت اسلامیہ کے نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا. اللہ نے ہمیں قرآن مجید جیسی تمام کتابوں کی سردار اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے عطا فرمائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے آخری امت محمدیہ تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. صرف اتنا ہی نہیں، مزید بڑا اللہ کا احسان یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 1,24,000 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت کی سیرت اور صورت، ان کی زندگیاں اور ان کی قربانیاں اور ان کا اسوہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. دوستو، اللہ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں بہت ہی کم ہے. قرآن ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہمارے پاس ہمارے نبی کی سیرت ہے، ہمارے پاس صحابہ کی زندگی ہے، ہمارے پاس کعبۃ اللہ ہے، ہمارے پاس مدینہ منورہ کا روضہ ہے، اور ہمارے پاس مسجد اقصی ہے. الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو ایک عظیم کام اور ایک عظیم محنت دے کر اس امت کو بھیجا ہے. دوستو،
دنیا ختم ہونے والی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف فرما دیا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، آسمان اور زمین ختم ہونے والے ہیں، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، اور صرف ایک سور کی وجہ سے سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور صرف اللہ باقی رہیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ۔ 30واں پارہ ہے، عمہ پارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا سورہ شمس کے اندر اذا الشمس کورت، اللہ تبارک و تعالیٰ آج سورج کئی ہزار برسوں سے آج تک اور قیامت کی صبح تک پوری دنیا کو روشنی دے گا، لیکن جیسے ہی قیامت کا سور پھونکا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے سورج کو اللہ بے نور کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں چاند کو اللہ بے نور کر دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سارے نجوم، سارے ستارے اور سیاروں کو اللہ زمین پر پھینک دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے، اور پہاڑ روئی کی طرح اڑے گا، اور باقی ساری چیز فنا ہو جائے گی، لیکن ایک چیز باقی رہے گی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی، ساری انسانیت موت کے گھاٹ اتار دی جائے گی، سارے جانور ختم کر دیے جائیں گے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ تبارک، جیسا کہ گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بتایا کہ معراج کا تفصیلی واقعہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، مکے کے لوگوں نے اس میں رکاوٹ پیدا فرمائی۔ مکے کے لوگ اور اسی طرح مکے کی ایک ایک گلی، مکہ شہر، مکے کے راستے اور آپ کے رشتہ دار سب کے سب ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سہارے تھے سارے سہارے ٹوٹ کر نیچے گر گئے۔ حضرت ابو طالب ایک بہت بڑا سہارا تھے، ان کا انتقال ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور پہلی بیوی تھیں، اور ہر اعتبار سے آپ کا تعاون کرنے والی، آپ کو دلاسا دینے والی اور ہر اعتبار سے آپ کی مدد کرنے والی تھیں، وہ دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ اب کفار مکہ کو پوری طرح سے موقع ملا کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ دعوت اور تبلیغ کو لے کر کھڑے ہوئے تھے، ان تمام صحابہ اکرام کو اور آپ کو تکلیف دینے کے لیے اور مکۃ المکرمہ کی سرزمین سے آپ کو باہر نکالنے کے لیے بہت ساری کوششیں کی گئیں، لیکن دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے، آپ حضرت ابو بکر صدیق سے کہہ دیجئے، آپ عمر فاروق سے کہہ دیجئے، اور جتنے آپ کے جان نثار وفا شعار صحابہ ہیں آپ سب سے کہہ دیجئے یہ اللہ کا نظام ہے، اسلام یہ اللہ کا مذہب ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اب سے لے کر قیامت کی صبح تک اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین پسندیدہ ہے اور کوئی مذہب پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ مذہب، وہ دین، وہ مذہب اسلام ہے، یہ وہ دین ہے جسے ہمارے آقا تاجدار بطحا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا قیامت کی صبح تک یہ دین زندہ رہے گا،
قیامت کی صبح تک اسلام زندہ رہے گا۔ اللہ ایسا نظام بنانے والے ہیں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ نے کہا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں اس چراغ کو، جس چراغ کو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے سے اس دنیا کو روشن کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے، گانے بجانے کو مٹانے کے لیے، بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کے لیے، ظلمت اور تاریکی، کفر و شرک کی تاریکی کو ختم کرنے کے لیے جس چراغ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجا تھا، اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں یہ چراغ ان کے پھونکوں سے، ان کی سازشوں سے اور ان کے کرتوتوں سے، ان کے مظالم سے مٹنے والا نہیں ہے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یہ چراغ اپنے پائے تکمیل کو پہنچے گا، اللہ اسے قیامت کی صبح تک زندہ رکھیں گے، چلاتے رہیں گے، ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے تشریف لا رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت، آپ کے بال پراگندہ ہو گئے تھے، سفر کی وجہ سے آپ کے کپڑوں پر گرد و غبار تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں، لمبے سفر کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر ایک بہت بڑا گہرا اثر پڑا ہوا تھا، آپ کے چہرے پر ایک اثر پڑا ہوا تھا۔ اور میرے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہے، جب آپ غزوے سے واپس تشریف لاتے یا آپ کسی مقصد کے لیے کسی سفر سے آپ واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں تشریف لے جاتے، مسجد تشریف لے جاتے، اور مسجد میں آپ وضو فرماتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اللہ سے خوب دعا کرتے۔ اس کے بعد ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ، حضرت فاطمۃ الزہرا، جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو حضرت حسن اور حسین کی والدہ ہیں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، جو ہمارے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور لاڈلی بیٹی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر جاتے، یہ آپ کا معمول تھا۔ اس موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر گئے، حضرت فاطمہ نے جیسے ہی آپ کو دیکھا، حضرت فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بیٹی رونے کی وجہ کیا ہے؟ تمہارا باپ تمہارے سامنے خیریت سے کھڑا ہوا ہے، تم روتی کیوں ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے ابا جان، یہ آپ کی کیا حالت ہو گئی ہے کہ آپ پیغمبر ہیں، تمام پیغمبروں کے آپ سردار ہیں، آپ کی وجہ سے اللہ نے چاند اور سورج کو بنایا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ نے دنیا کا نظام قائم کیا ہے، آپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کا نظام بنایا ہے، لیکن حالت یہ ہے کفار اور مشرکین اور اسی طرح یہ مجوسی، یہ ایران کے رہنے والے اور اسی طرح قیصر اور کسرا کے رہنے والے، یہ نرم گدوں پر سو رہے ہیں، اچھی غذائیں استعمال کر رہے ہیں، آپ اللہ کے لاڈلے ہیں، آپ کی حالت ایسی ہے، آپ کے پراگندہ بال ہیں، آپ کے چہرے پر، آپ کے جسم پر سفر کے اثرات ہیں، کب تک آپ یہ مشقت اٹھائیں گے؟ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ جملہ فرمایا، بیٹی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھو میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمائی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، کہ اے بیٹی، یہ دین جس دین کو میں لے کر آیا ہوں، یہ چراغ جس چراغ کو میں لے کر آیا ہوں، یہ قرآن جس قرآن کو اللہ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے مجھ تک پہنچایا ہے، یاد رکھ اے میری بیٹی فاطمہ کہ ہر کچے اور پکے مکان میں جہاں تک سورج جا سکتا ہے، جہاں تک جس گھر تک سورج کی اور چاند کی روشنی جا سکتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس دین کو داخل کر کے رہیں گے۔ دوستو، دنیا چاہے جتنی بھی کوشش کر لے شریعت کو ختم کرنے کی، اسلام کو ختم کرنے کی، قرآن کو ختم کرنے کی، بغداد پر دوستو 1 صدی ایسی گزری ہے
کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان نے اس پر حملہ کیا، تاتاریوں کا حملہ ہوا، قرآن مجید کئی نسخے جلائے گئے اور دریائے فرات میں لا کر قرآن مجید کو ڈالا گیا۔ دوستوں، مؤرخین کہتے ہیں کہ پانی کا رنگ بدل گیا اور سارا پانی سیاہ ہونے لگا، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ آج بھی قرآن موجود ہے، زندہ ہے۔ 14 سال، 13 سال، 60 سال، 70 سال علماء حفاظ کے سینے میں آج بھی الحمدللہ یہ قرآن مجید موجود ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا تھا؟ اس حدیث کا مقصد کیا تھا؟ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام دیا، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس دنیا کے اندر مصلح بھی ہوگا، اس دنیا کے اندر مفسد بھی ہوگا، اس دنیا کے اندر اللہ کے باغی بھی ہوں گے، اس دنیا کے اندر اللہ کے تابعدار بھی ہوں گے، اس دنیا کے اندر فسادی بھی ہوں گے، خون خار بھی ہوں گے، اور اس دنیا کے اندر امن اور سلامتی کا پیغام لے کر پوری دنیا تک پہنچنے والے بھی ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر کفر بھی ہوگا، اس دنیا کے اندر حق بھی ہوگا۔ دوستو، اس دنیا کے اندر قیامت کی صبح تک فساد بھی چلتا رہے گا اور قیامت کی صبح تک فساد کے ساتھ خیر بھی چلتا رہے گا۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو ایک امتحان کے لیے بنایا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرعون سامنے آیا، فرعون کے سامنے نجومی نے آ کر کہا تیرا تختہ الٹ جائے گا، تیری بادشاہت اور سلطنت ختم ہو جائے گی۔ نجومی نے کہا کہ تمہاری اس قوم میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اللہ کے کلام کو اور اللہ کے پیغام کو لے کر آئے گا اور پوری قوم اس کے تابع ہو جائے گی اور تیری سلطنت ختم ہو جائے گی۔ تو فرعون باطل کی شکل میں سامنے آیا، فقال انا ربکم الاعلی، کہا، اس نے کہا کہ میں ہی تمہارا پروردگار ہوں، اور صرف پروردگار نہیں بلکہ سب سے بڑا پروردگار میں ہوں۔ دوستو، اتنا ظلم اس نے کیا کہ کئی بچوں کو اس نے ذبح کیا، عورتوں کو اس نے باندھی بنا لی، مردوں کو اس نے ذبح کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی حفاظت فرمائی کہ اسی کے گھر میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرمائی، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پلے بڑے، پھر بڑے ہو کر فرعون کے سامنے آ کر کہا کہ اے فرعون، میں اللہ کا فرستادہ ہوں، میں پیغمبر ہوں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ نمرود اس نے سر اٹھایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، 40 دن آپ کو آگ میں ڈالا گیا، لیکن دوستو اللہ نے حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی، اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعوت کی حفاظت فرمائی، اللہ نے حضرت ابراہیم کے مشن کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی سزا اور ایسا ذلیل کیا نمرود کو کہ اس کے تعلق سے حضرات مفسرین فرماتے ہیں، حضرات محدثین فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ دشمن اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رب اور اپنے آپ کو خدا کہنے والا ایسی ذلت کی موت مرا کہ ایک مچھر اس کے کانوں کے راستے سے اس کے دماغ میں چلا گیا، اور دوستو اس مچھر کے تکلیف دینے کی وجہ سے سارے مجمع میں اس کا وزیر جوتا لے کر اس پر مارتا، اس کے سر پر مارتا اور تھوڑا بہت سکون حاصل ہوتا۔ پوری زندگی آخر تک ایسے ہی اللہ نے اس کو ذلیل کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے۔ جیسے ہی دنیا کے اندر شر غالب آئے گا اور فتنے سر اٹھائیں گے، باطل سر اٹھائے گا، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ امت بانج نہیں ہے۔ میرے آقا تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری پیغمبر ہوں، تمام نبیوں کی نبوت پر مہر لگانے والا، ختم نبوت کی مہر لگانے والے میرے آقا تاجدار مدحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن دوستو، آپ کی دعوت ختم نہیں ہوئی، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ختم نہیں ہوا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کا وہ اثر ختم نہیں ہوا۔
قرآن کا پیغام ختم نہیں ہوا، قرآن کا معجزہ ختم نہیں ہوا، آپ کا لایا ہوا دین ختم نہیں ہوا۔ 22 سال تک دشمن نے بم برسائی، قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن دوستو الحمدللہ آج پوری دنیا اس کو تسلیم کرتی ہے کہ وہاں پر اگر وہ نافذ کر رہے ہیں، ان کی سلطنت اور ان کی حکومت باقی ہے، تو قرآن اور حدیث اور شریعت کی حکومت وہاں پر باقی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اسلام ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت صہیب رومی کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، حضرت عثمان غنی کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں، اور تمام صحابہ، حضرت خباب کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ 1,24,000 صحابہ کو کتنا ان لوگوں نے ستایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں دوستوں آپ حضرات جانتے ہیں کہ امیہ ابن خلف کا غلام امیہ ابن خلف کتنا ان کو ستایا، اور مکے کے آوارہ لڑکوں کو ان کے پیچھے لگایا، ننگا کر کے دھوپ اور تپش میں ان کو لٹا کر، ریگستان زمین پر ان کو لٹا کر بڑا بڑا چٹان ان کے سینے پر رکھ دیتا تھا۔ لیکن دوستوں ظلم کی انتہا ہو گئی، چاروں طرف مخالفت تھی، لیکن دوستوں کیا وجہ تھی؟ وہ کون سی طاقت تھی؟ وہ کون سی قدرت تھی؟ اور وہ کون سا معجزہ تھا؟ وہ کون سا پاور تھا جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے آبا و اجداد کی طرف جانے سے روک رہا تھا، اسلام کو چھوڑنے سے روک رہا تھا، قرآن کو خیر بات کہنے سے روک رہا تھا؟ حضرت بلال سے کہا جاتا کہ چھوڑ دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو، چھوڑ دو اللہ کی کتاب کو، چھوڑ دو محمد کے لائے ہوئے دین کو، تو حضرت بلال کا ایک ہی جملہ تھا اور ایک ہی رٹ تھی کہ احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، چاہے میری اس پر جان قربان ہو جائے۔ یہ دین ایسے ہی زندہ نہیں ہوگا دوستو، یہ اسلام ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا کہ خباب تمہارے اوپر کیا گزری ہے؟ حضرت خباب کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، میں اپنی زبان سے نہیں کہتا، اس دور میں جس دور میں اللہ کا نام لینا ایسا تھا جیسے آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں اور اپنے زبان میں پکڑنا، مکے کی حالت ایسی تھی۔ حضرت خباب کہتے ہیں کہ میں زبان سے بیان نہیں کرتا، میں اپنا کرتا اٹھا کر دکھاتا ہوں، آپ میری کمر کو آپ دیکھ لیجئے۔ دوستوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر ان کو اپنے قریب بلاتے ہیں، حضرت خباب سے کہتے ہیں کہ تھوڑا دکھاؤ اپنی کمر، تو اپنی کمر اٹھا کر دکھاتے ہیں کہ گوشت کے بہت سارے ٹکڑے ان کے جسم سے گرے ہوئے ہیں۔ دوستوں کہتے ہیں کہ ایسی حالت تھی، انگارے پر مجھے لٹایا جاتا، میری چربی اور میرے خون کی وجہ سے وہ آگ بجھتی، اتنا مجھ پر ظلم ہوتا۔ لیکن دوستو کیا حضرت خباب نے اسلام کو چھوڑا؟ کیا حضرت خباب نے دین کو چھوڑا؟ کیا حضرت خباب نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑا؟ نہیں چھوڑا۔ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں تھی۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو امین کہا جاتا تھا، آپ کو صادق کہا جاتا تھا، بڑی بڑی امانتیں لا کر آپ کے پاس رکھی جاتی تھی، آپ کی سچائی، آپ کی دیانت، آپ کی صداقت مشہور تھی۔ لیکن دوستو جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے قریش کو، اپنے چچا ابو لہب کو اور اپنے چچا ابو جہل کو اور جتنے قریش کے سردار تھے، سارے لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے سامنے بٹھاتے ہیں اور سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کفر و ارتداد کی وجہ سے اپنے آپ پر تم جہنم کی آگ کو واجب اور فرض کر چکے ہو، اپنے آپ کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ،
اپنے رشتہ داروں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جو کفر کی وجہ سے وہ آگ تمہارے قریب آ رہی ہے۔ جیسے ہی یہ حکم نازل ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال دے کر سارے کفار اور مشرکین اور سرداروں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور ابو جہل ابو لہب کو سامنے کھڑا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو میں صفا پہاڑی پر کھڑا ہوں، میری نگاہ اس طرف بھی ہے، میری نگاہ اس طرف بھی ہے، آپ لوگ میرے پیچھے نہیں دیکھ سکتے کیا ہو رہا ہے۔ کیا میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو مکے والوں پر حملہ کرے گا، تمہارے مال و دولت کو لوٹ کر لے جائے گا، کیا تم اسے تسلیم کرو گے؟ تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر سب نے کہا کیوں نہیں تسلیم کریں گے؟ آپ ہمارے درمیان میں امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ دیانتدار ہیں، آپ جو کہیں گے ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن دوستو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو جس طرح دشمن کا خوف تمہارے اوپر ہے اور دشمن کے حملے کا اندیشہ تمہارے اوپر ہے، ٹھیک اسی طریقے سے میں تم پر جہنم کی آگ کا اندیشہ کرتا ہوں، تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، بس تم ایک اللہ کی وحدانیت اور اس کی الوہیت کو تسلیم کرو، اللہ کی طاقت کو تسلیم کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو تسلیم کرو، سارے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تفلحوا۔ تو دوستو کیا ہوا؟ سارا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہنے والا پورا مکہ المکرمہ، آپ کے رشتہ دار اور جتنے سردار تھے سب کے سب آپ پر اپنی جان لٹانے والے، اپنا مال لٹانے والے، صرف ایک ہی ایک دعوت پر سب کے سب آپ کے دشمن بن گئے۔ تو دوستو کیا قرآن ختم ہو گیا؟ کیا اسلام ختم ہو گیا؟ ایک بہت بڑی قربانی وہاں چلی۔ کب تک چلی؟ جب تک ہجرت نہیں ہوئی، اس وقت تک حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ایک بہت بڑی قربانی دینی پڑی۔ دوستو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، دعوت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا، اور کفر اور ارتداد بھی حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے کفر کا مسئلہ نہیں تھا، سب مسلمان تھے، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھی، اور جیسے ہی حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، ایسا ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بزرگوں کی تصویریں بنانے لگے، ان کے یادگار میں ان کو اپنے گھروں میں رکھنے لگے، ان کا اعزاز اور اکرام کرنے لگے۔ پھر ان کے بعد ایک نسل آئی تو ان کو اپنا خدا ماننے لگی، پوچھنے لگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ان کے پاس صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے۔ دوستو یہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن دوستو صرف انبیاء کا کام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، امت پر، ان کے امت پر یہ کام ضروری نہیں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ گزرا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے، حضرت شعیب علیہ السلام آئے، اور بہت سارے انبیاء دنیا کے اندر آئے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، بنی اسرائیل میں کئی انبیاء آئے دنیا کے اندر، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت ہارون ان کے معاون اور مددگار بنے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ان تمام انبیاء کی آپ زندگی اٹھا کر دیکھیں، دعوت کا یہ مبارک عمل، یہ محنت انبیاء سے متعلق تھا۔ لیکن دوستو قربان جائیں ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی جوتیوں کا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ محنت آپ کے ساتھ ساتھ اس امت کو بھی عطا فرمائی ہے، اور کل قیامت کے دن سب سے زیادہ فضیلت والی امت یہ امت کہلائے گی، سب سے زیادہ مقام و مرتبہ اس امت کا ہوگا، نور کے ممبر پر یہ امت بیٹھے گی، جو امت انبیاء کا کام کرتی تھی،
امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اپنے گھر کی فکر کرنے والی، اپنے نسلوں کی فکر کرنے والی، اور اسی طرح اپنے محلے کے نوجوانوں کی ان کی بے دینی کی فکر کرنے والی، اور اسی طرح اپنے بستی کی بے دینی کو ختم کرنے والے وہ افراد، وہ صالحین اور وہ مرد مجاہدین کل قیامت کے دن صرف اور صرف نور کے منبر پر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا حشر ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ یہ فضیلت صرف اس امت کو ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے تعریف فرمائی، یہ تو صحابہ کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے، صحابہ کی وہ ساری محنتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی جان کی مال کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے پوری امت کو اس آیت میں شامل فرمایا، اور قیامت تک آنے والی امت کو اللہ نے یہ پیغام اور یہ بشارت، یہ خوشخبری سنائی کہ دیکھو اگر تم صحابہ جیسی محنت کرو گے، صحابہ جیسی فکر تمہارے اندر ہوگی تو پھر تم بھی اس آیت کی فضیلت میں شامل ہو۔ اللہ نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے ہماری تعریف فرمائی۔ کیوں تعریف فرمائی؟ وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم برائیوں کو دیکھ کر خاموش نہیں بیٹھتے، تم اللہ کے گھر کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہو۔ جو اللہ سے دور بھاگے گا تم اسے اللہ سے قریب کرنے والے ہو، اللہ کے گھروں سے تم ان کو قریب کرنے والے ہو، رسم و رواج، بدعات اور خرافات، برائیوں کو مٹانے والے ہو، لوگوں کو ان سے دور رکھنے والے ہو۔ صرف اس نیکی کی وجہ سے، اس خوبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس امت کی تعریف فرمائی۔ حضرات صحابہ، حضرات تابعین نے ایک مرتبہ پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، کیا اس امت کا ہر فرد اس آیت کے اندر داخل ہے؟ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ نہیں، ہر آدمی اس میں داخل نہیں، بلکہ جو صحابہ جیسا عمل کرتا ہے وہی اس میں داخل ہے۔ تو دوستو، صحابہ کا عمل کیا تھا؟ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا کہ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا خاصہ یہ تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ان کی زندگی کا ایک خاصہ تھا۔ اس کے بغیر صحابہ نہیں رہتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ، دوستوں، انہوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پوری دنیا کے اندر اسلام کیسے پھیلا، افریقہ کے جنگلوں میں اسلام کیسے پھیلا، یہ چھوٹے چھوٹے جزیروں میں جہاں پر کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں تھا، اور جہاں پر قرآن کا تذکرہ، جہاں اذان کی آواز تک وہاں پر گونجنے والی نہیں تھی، وہاں مسلمان کیسے ہوئے، وہاں اسلام کیسے پہنچا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھو 1,24,000 یہ صحابہ کی تعداد تھی، اس میں سے پورے جزیرت العرب میں آپ تلاش کرو گے تو صحابہ آپ کو صرف 12,000 آپ کو ملیں گے۔ مدینہ المنورہ میں آپ کو صحابہ کی قبریں، مزاریں چند ہزار آپ کو ملیں گی۔ مکہ المکرمہ میں آپ کو صحابہ کی مزاریں اور ان کی قبریں آپ کو چند ہزار ملے گی، لیکن قربان جائیں حضرات صحابہ کی زندگی پر، انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، اپنے بچوں کو انہوں نے قربان کیا، اپنے جائیداد کو انہوں نے چھوڑا۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 1,12,000 صحابہ مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کو صرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس قرآن کو، اس کلمے کو، اس دین کو امت کے ہر گھر، ہر فرد تک پہنچانے کے لیے صحابہ وہاں سے نکل گئے۔ آپ دیکھیں قسطنطنیہ میں کتنے صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ آپ دیکھیں تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، یہی مدراس میں جو اس سمندر کے کنارے پر حضرت یہ صحابی رسول کی مزار آج بھی الحمدللہ موجود ہے، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حکم پر حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ہندوستان تشریف لائے تھے۔ ہندوستان کو اسلام آیا
صحابہ کی قربانیوں سے، افریقہ میں اسلام آیا صحابہ کی قربانیوں سے، دوستو یورپ میں اسلام گیا صحابہ کی قربانیوں سے، اور پوری دنیا میں ہر جزیرے میں قرآن اگر پہنچا ہے، آج ان کے چہروں پر داڑھی ہے، آج ان کے سروں پر ٹوپی ہے، آج ان کے مقامات میں مسجدیں زندہ ہیں، آج وہاں پر مدارس ہیں، آج صحابہ کا نام لینے والے ہیں، تو دوستو صرف اور صرف 1,12,000 صحابہ کی قربانیاں تھیں۔ اگر یہ صحابہ مسجد حرام میں جہاں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نماز کے برابر ہے، جہاں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا 1,00,000 سبحان اللہ کہنے کا ثواب وہاں پر ملتا ہے، اگر کوئی آدمی 1 ریال مسجد حرام میں کسی غریب کو دے دے تو 1,00,000 ریال دینے کا ثواب وہاں پر ملتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنے کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ دوستو آپ بتائیں، اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے اور آپ کے آقا تاجدار بطحہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا درد اور غم اور آپ کے اس دین کو، آپ کے اس پیغام کو لے کر مکہ اور مدینہ نہ چھوڑ دے تو آج ہم یہاں پر مسلمان بن کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے نہ بیٹھتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور پوری امت کی جانب سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی احسانات کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو اس امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم يستطع فبلسانی فإن لم يستطع فبقلبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری درجے میں اگر ہم کسی کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، آخری درجے میں اگر ہم کسی مومن کو ایمان والا کہہ سکتے ہیں، کب کہہ سکتے ہیں؟ اس حدیث سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوستو آج حالت ہمارے سامنے ہے، ہمارے نوجوانوں کی حالت آج ہمارے سامنے ہے، آج نوجوان لڑکیوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، آج بڑوں کی حالت ہمارے سامنے ہے، ہمارے مسلم معاشرے کی حالت ہمارے سامنے ہے کہ ان کی زندگیوں میں کتنا دین زندہ ہے اور کس راہ پر یہ چل رہے ہیں۔ ہم روزانہ صبح اٹھ کر اپنی اس امت کو دیکھ رہے ہیں، کیا ہمارے اندر ان کے دین کی فکر ہے؟ بے دینی کی فکر ہے؟ آج ہماری مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ غیروں کے ساتھ مرتد ہو کر نکاح وغیرہ کر رہی ہیں ان کے طریقے کے مطابق، پورے ملک کے اندر، صرف یہاں پر نہیں ہے، پورے ملک کے اندر۔ کیا ماں باپ اس کی فکر کر رہے ہیں؟ کیا ماں باپ اس آیت پر عمل کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اللہ نے کہا اے ایمان والو، بچوں کو، اپنے بچوں کے ماں باپ سے اللہ نے کہا کہ اے ماں باپ، قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے اولاد کی فکر کرو، اپنے ذات کی فکر کرو، اپنے اولاد کو جہنم سے، کی آگ سے بچاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ آج ہم اپنی بچیوں کو کالج کو بھیجتے ہیں، پڑھانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن ہماری نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے آج ہماری لڑکیاں انسٹاگرام میں، فیس بک کے ذریعے سے اور پتہ نہیں دوسرے راستوں کے ذریعے سے غیروں کے حوالے ہو کر مرتد ہو کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پولیس محکمہ یہ مسلمانوں سے صاف کہتا ہے کہ ہفتے میں 4-5 کیس تمہارے مسلمان لڑکیوں کے آتے ہیں غیروں کے ساتھ بھاگنے والوں کے۔ دوستو ہماری بیٹی ہمارے آنکھوں کے سامنے جہنم کی طرف جا رہی ہے، کیا باپ کو اس کی فکر ہے؟ ساری لڑکیاں ڈاکٹر بننے کے لائق نہیں ہیں، ساری لڑکیاں انجینئر بننے کے لائق نہیں ہیں، بھائی بھی محنت کر رہا ہے، باپ بھی محنت کر رہا ہے، قیمتی سے قیمتی موبائل اپنی بہن کی پڑھائی کے لیے اس کے ہاتھ میں تھما رہا ہے، اب اس کا اوریج نہیں دیکھتے، اس کی پڑھائی کا اوریج نہیں دیکھتے، اور وہ کتنا اچھا پڑھ رہی ہے ہم اس کی نگرانی نہیں کرتے، کالج کو جا کر اس کی حاضری اور اس کے اٹینڈنس کی کوئی خبر ہمارے پاس نہیں ہے، اور رات میں تنہا کمرے میں وہ لڑکی ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، وہ موبائل جس کے اندر پوری دنیا اس کے اندر ہوتی ہے، رات بھر کس سے بات کر رہی ہے، نہ ماں کو خبر ہے، نہ باپ کو خبر ہے، نہ بھائی کو خبر ہے،
اپنے بیٹوں کو نہیں پڑھا رہے، لیکن دوستو اپنی بچیوں کو پوری طرح سے جہنم کی طرف ہم دھکیل رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ہمارے ملک کا قانون بھی ایسا ہے کہ کوئی کسی کو نہیں بول سکتا۔ 18 سال ہو گئے، لڑکے کے 22 سال ہو گئے، اب وہ کیا کر رہی ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، باپ اگر زبردستی کرتا ہے تو اس کے خلاف بھی کیس ہو سکتا ہے۔ معاملہ ایسا ہے، قانون ایسا ہے، لیکن دوستو یہاں تک نوبت آئی، وہ کیوں آئی؟ یہ ہماری کمزوری ہے، ہمارے اندر دین نہیں ہے، ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کرتے، ہم اپنی بچیوں کو دین نہیں سکھاتے، ہم اپنی بچیوں کو مکتب میں شروع میں نہیں بھیجا، جہاں دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں پر ہم نے اپنے بچیوں کو نہیں بھیجا، ہم نے اپنے بیویوں کو وہاں پر نہیں بھیجا، تعلیم سے ہم نے اپنے بچوں کو دور رکھا، مساجد سے ہم نے اپنے بچیوں کو دور رکھا۔ آج یہ نوبت آئی ہے کہ سمندر امنڈتا آ رہا ہے، ارتداد کا، چاروں طرف ارتداد کا سمندر ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، یہ حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، باپ کے لیے بھی یہ حدیث ہے، بھائی کے لیے بھی یہ حدیث ہے، رشتہ دار کے لیے بھی یہ حدیث ہے، محلے کے نوجوانوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے، ہمارے بزرگوں کے لیے بھی یہ حدیث ہے، مسجد کے ذمہ داروں کے لیے بھی یہ حدیث ہے۔ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، اگر تمہارے سامنے کوئی گناہ کر رہا ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، وہ تمہارا ماتحتی ہے، تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھ سے اسے روکو۔ یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے درجے میں فرمایا، اگر طاقت نہیں ہے، باپ کو بھی طاقت نہیں ہے، بھائی کو طاقت نہیں ہے، محلے کے نوجوانوں کو طاقت نہیں ہے، میرے آقا نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے روکو، اسے قرآن سمجھاؤ، اسے دین کی طرف لے آؤ، اسلام کی عظمت اس کے دل میں بٹھاؤ، صحابہ کی قربانیاں اس کے سامنے پیش کرو، اور زبان کے ذریعے سے اسے برائیوں سے، گناہوں سے، ارتداد سے، کفر سے، بدعات اور خرافات سے روکو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور یہ درجہ کون سا ہے؟ یہ دوسرا درجہ ہے ایمان کا۔ اور آخری درجہ کیا ہے؟ نبی نے فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اگر زبان سے کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے، فتنے کا اندیشہ ہے، جھگڑے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں اسے اپنے دل سے برا سمجھنا، حضرات محدثین فرماتے ہیں صرف برا سمجھنا نہیں ہے، بلکہ مستقل سر جوڑ کر بیٹھ کر اس برائی کو ختم کرنے کی تدبیر کرنا، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، میرے آقا نے فرمایا یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد کوئی ایمان کا درجہ نہیں ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ دوستو ہم غور کریں، ہم اپنے گریبان میں جھانکیں کہ آج کیا یہ آخری درجہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، ایمان کا آخری درجہ؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، ہم حج پہ حج کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، نمازوں پر نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے، روزوں میں کمی نہیں ہے، اللہ قبول فرمائے، سارے صدقات، زکوٰۃ وغیرہ سب میں ہم شرکت کر رہے ہیں، لیکن دوستو اس کے ساتھ ساتھ اپنے محلے کی، اپنی بستی کی بے دینی کی اگر ہم فکر نہیں کریں گے، میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کے درمیان میں گناہ ہو رہا ہو، برے بھی لوگ ہوں، اچھے بھی ہوں، اور اچھے لوگ ان کو برائی سے روکنے کی تدبیر نہیں کرتے، تو پھر انتظار کرو آسمان سے عذاب کے آنے کا۔ عذاب جب آئے گا تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو بھی اپنے اندر شامل کرے گا، عذاب جب آئے گا تو حج کرنے والوں کو بھی اپنے اندر شامل کرے گا، عذاب جب آئے گا تو تہجد پڑھنے والوں کو بھی اپنے اندر شامل کرے گا۔ کیوں؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کیونکہ انہوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر، اپنی جنت کی انہوں نے فکر کی، اپنی آخرت کی انہوں نے فکر کی، لیکن اپنی اولاد، اپنے بیوی، اپنے محلے، اپنی بستی والوں کی جنت کی انہوں نے فکر نہیں کی، اس لیے اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمائے۔ ایک بہت اچھی مثال کے ذریعے سے میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھائی، جیسے سمندر میں ایک کشتی ہے، 2 منزلہ کشتی، وہ کشتی چل رہی ہے، اوپر کے منزل میں چند لوگ ہیں، نیچے کی منزل میں چند لوگ ہیں،
نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اوپر جاتے ہیں، بار بار پانی لینے کے لیے اوپر جاتے ہیں۔ اب اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب نیچے والے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کرنے لگے کہ بھائی بار بار ہم اوپر جائیں گے پانی لانے کے لیے، اوپر والوں کو تکلیف ہوگی، ایسا کریں کہ ہم یہیں پر سوراخ ڈالیں گے کشتی کو اور یہیں سے پانی لے کر اپنی ضرورت پوری کریں گے تاکہ اوپر والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اوپر والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیچے وہ سوراخ ڈال رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والے اگر نیچے آ کر ان لوگوں کو سوراخ کرنے سے نہیں بچائیں گے تو اوپر والے نیچے والے سب ڈوب کر مر جائیں گے۔ ہاں اگر انہوں نے بچا لیا، کہا کہ ہماری تھوڑی بہت تکلیف ہے، یہ تو راستہ ختم ہو جائے گا، سفر ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اوپر آؤ پانی لینے کے لیے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن خدا را نیچے سوراخ مت نکالو، اگر انہوں نے ان کو سمجھایا تو دوستو اوپر والے بھی بچ گئے ڈوبنے سے، نیچے والے بھی بچ گئے۔ اسی طریقے سے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تمہارے درمیان میں اچھے بھی ہوتے ہیں، تمہارے درمیان میں برے بھی ہوتے ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے، قیامت تک شر اور خیر ایک ساتھ چلے گی، لیکن اللہ نے ہم کو محنت کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اگر ہم اپنے درمیان میں رہنے والوں کو برائیوں سے نہیں روکیں گے، اللہ کے گھر سے ان کو قریب نہیں کریں گے، تو جس طرح سمندر میں وہ کشتی والے ڈوب جائیں گے، اسی طرح اللہ کے عذاب میں ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ کا عذاب کیا ہے؟ بے برکتی ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ طوفانوں کا آنا اللہ کا عذاب ہے، سروں پر قرض کا بوجھ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے، زمین میں دھس جانا یہ اللہ کا عذاب ہے، بے وقت بارش کا آنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ عذاب یہ نہیں کہ آسمان سے پتھر برسیں، عذاب یہ نہیں کہ صرف زلزلہ آئے، عذاب یہ نہیں کہ آگ کی بارش ہو، نہیں دوستو، عذاب کی بہت ساری شکلیں ہیں جو آج یہ امت اس کا سامنا کر رہی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنی ہر ایک کو اپنی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔